بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اسٹوڈنٹس، اسلامیات کا آج لیکچر نمبر 5 ہے۔ دی لیگل ڈیفینڈرز کے اس پلیٹ فارم سے جو ہم آپ کو لیکچرز پرووائڈ کر رہے ہیں، اسلامیات کا اس میں آج 5واں لیکچر ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم اسلامیات کا جو پڑھ رہے ہیں اس میں باب نمبر 3 ہے سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس طرح پہلے ہم نے قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اور جو مخصوص آیات ہے وہ پڑھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احادیث مبارکہ کے 2 لیکچرز وہ لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج تیسرا جو باب ہے سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، جس میں سے آپ کا 10 نمبر کا ایک کویسچن لازمی آئے گا۔ 10 نمبر کا یہ جو کویسچن ہے، اس میں جو خاص چیزیں ہیں وہ میں 2 لیکچرز میں انشاءاللہ وہ ساری چیزیں کور کروں گا، تاکہ آپ اس کی تیاری کر کے اپنے امتحان کی اچھی پریپریشن کر سکیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب۔ اب سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ حکمت اور انقلاب یہ کیا چیزیں ہیں۔ حکمت کہتے ہیں دانائی کو اور سمجھداری کو، اس طرح اور بھی اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ عام طور پر یہ حکمت طب کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن ہم حکمت کا معنی یہ لیں گے دانائی۔ دانائی کے ساتھ، سمجھ بوجھ کے ساتھ، شعور کے ساتھ اور اچھے خیال کے ساتھ کسی کی سمجھ بوجھ کو اور ذہنی کیفیت کو بھی دانائی کہا جا سکتا ہے۔ انقلاب کا کیا معنی ہے؟ انقلاب کا معنی ہے بدلنا، پھیرنا، حرکت کرنا۔ یہ 3 معنی انقلاب کے ہیں۔ اب ہم ان دونوں کو جب ملا کے پڑھیں گے تو ہمارا مطلب کیا نکلے گا کہ ہم نے کسی چیز کو بدلنا ہے، کسی چیز کو پھیرنا ہے یا کسی چیز کو حرکت دینی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم حکمت کے ساتھ کریں۔ اب ایسے نہیں کہ اس چیز کو اٹھا کے میں اچانک دوسری طرف پھینک دوں، یہ حکمت نہیں۔ حکمت یہ ہے کہ میں اس ڈائز کو طریقے کے ساتھ اٹھا کر آہستگی کے ساتھ جس مقام پر رکھنا چاہتا ہوں وہاں پر رکھ دوں۔ اب رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حکمت انقلاب کیا تھی؟ کس حکمت کے ساتھ، کس دانائی کے ساتھ، کس فہم و فراست کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا، اور انقلاب برپا کیوں کیا؟ اب وہ معاشرہ جس معاشرے میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، وہ معاشرہ، عرب کا معاشرہ اتنا بگڑا ہوا تھا کہ ان کے طور اتوار میں، ان کی ثقافت میں، ان کے خیالات میں اتنی برائیاں تھیں کہ ان کو بدلنا بہت مشکل کام تھا۔ اب اچانک ان کو بدل دیا جاتا تو وہ اچانک اس کے متحمل نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر ایک مثال دی جا سکتی ہے کہ شراب ان کے اندر عام تھی، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور اللہ تعالیٰ نے اچانک اس چیز کا حکم نہیں دیا کہ تم شراب کو چھوڑ دو، یہ تمہارے ذہن کو معوف کرتی ہے، یہ تمہارے خیالات کو بدل دیتی ہے اور تمہاری جو کیفیت ہے اس کو بدل دیتی ہے۔ اس کو اچانک منع نہیں کیا، اس کے نقصان دہ ہونے کی اچانک بات نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے یہ فرمایا کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نماز پڑھ رہے ہو تو شراب تب نہ پیا کرو۔ اب صحابہ کرام اور عرب کے جتنے لوگ تھے جو پہلے شراب پیا کرتے تھے اور شراب پینا منع نہیں تھا، تو ان کو جب یہ پتہ چل گیا کہ جب ہم نے نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھتے ہوئے ہم نے شراب نہیں پینی، اب پھر کیا ہوا؟ پھر آہستہ سے جب ان کی عادت بن گئی، ان کا طریقہ بن گیا اور ان کا معمول بن گیا کہ وہ جب نماز پہ آتے ہیں تو شراب سے پاک ہو کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے شراب کو پھر مکمل طور پر حرام فرما دیا کہ آپ اب نماز پڑھ رہے ہو یا ویسے کسی اپنی زندگی کے معمول میں مصروف ہو، تم شراب نہیں پی سکتے۔ تو اس طرح ایک حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عربوں کے اندر اسلام کو رائج کیا اور اسلام کا پیغام پہنچایا۔ آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے، اس طریقہ کی ضرورت ہے کہ اچانک کہیں خرابی نظر آئی تو اچانک سڈنلی ان کو جا کر یہ نہیں کہہ دینا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو۔ کسی طریقے کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، جس کو وہ ایکسیپٹ بھی کرے اور ایکسیپٹ کر کے اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی بندہ کوشش بھی کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ اچانک اس سے تبدیل تو ہو جائے لیکن 1-2 دن کے بعد وہ سارا کچھ چھوڑ دے۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے کسی کو اگر برائی سے روکنا ہے تو اچانک نہیں روک دینا۔ بعض ایسے طریقے ہوتے ہیں جہاں پر اچانک بھی روکا جا سکتا ہے، لیکن یہ حکمت جو ہے یہ بڑی ایسی کامیاب حکمت ہے کہ جس کے ذریعے انسان کسی دوسرے کو بدلنا چاہے تو بدل سکتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو ڈرگس سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پر ڈرگ ایڈکٹس کو ان کی اس برائی سے روکنا چاہتے ہیں، وہ اچانک ان سے ڈرگز کو دور نہیں کر دیتے،
بلکہ تھوڑی سی ڈوز میڈیسن کی شکل میں وہ دیتے ہیں، جس سے ان کو تھوڑی سی نشے کی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ آہستہ آہستہ اس ڈوز میں کمی کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر اس سے بھی کم کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ اب وہ بندہ جو ہے نارمل ہو جاتا ہے اور اس سے وہ ڈرگز کا جو نشہ ہے وہ ختم ہو چکا ہوتا ہے، اب وہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے۔ اس طرح آہستگی کے ساتھ کسی کی زندگی میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکمت کے لیے کون سے طریقے اپنائے، آئیے آج ہم ان طریقوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو انقلاب لانے کا طریقہ تھا وہ طریقہ ہجرت تھا، کیونکہ مکہ المکرمہ میں لوگوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کی تبلیغ کی، طائف میں جا کر تبلیغ کی، لیکن وہاں پر کوئی خاطر خواہ جو فوائد حاصل نہ ہوئے، جو اسلام کی شمع جس انداز میں روشن ہونی تھی اس انداز میں کھل کر ابھی روشن نہیں ہو رہی تھی، ابھی اس میں بہت سارا وقت لگ جانا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ اب مکہ کو چھوڑ کے، مکہ کے مظالم کو چھوڑ کے، مکہ میں جو آپ کے غلاموں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کو چھوڑ کر کسی اور بستی میں چلے جائیں۔ پھر کیا کیا کہ سب سے پہلے ہجرت کی، تو ہجرت حبشہ کی۔ پہلی ہجرت جو ہے وہ حبشہ کی ہجرت ہے، اور یہ ایک ٹرائل تھا۔ حبشہ کی جانب جو ہجرت کی یہ ایک ٹرائل کے طور پر تھا کہ آیا ہم مکہ کو چھوڑ کر کسی اور بستی میں جاتے ہیں تو دوسرے لوگ ہمیں قبول کرتے ہیں یا نہیں۔ تو جب حبشہ میں گئے تو وہاں کے لوگوں نے استقبال کیا، وہاں کے بادشاہ نے استقبال کیا، بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے، یہاں تک کہ جتنے بھی وہاں امراء تھے، بادشاہ تھے اور بڑے سردار تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، تو اسلام کو یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ تو پہلی ہجرت جو تھی وہ ہجرت حبشہ تھی، حبشہ کی جانب ہجرت کی، اور جب یہ کامیاب ہو گئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ یثرب کی جانب ہجرت کریں۔ یثرب جو اس وقت بیماریوں کا گڑھ تھا، وہ کھجوروں کا جو علاقہ تھا، وہ ایسا علاقہ جہاں پر لوگ جاتے تھے تو بیمار ہو جاتے تھے۔ پھر کیا ہوا، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، صحابہ کرام جو پہلے وہاں پر موجود تھے وہ اس شہر میں جا کر بیمار پڑ گئے، لیکن آہستہ آہستہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک جب وہاں پر پڑے تو پھر وہ بیماریوں کا گڑھ جو تھا، وہ ہاسپٹل جو تھا، وہ آہستہ آہستہ مدینہ طیبہ بن گیا، اور اس کا نام تبدیل کر کے مدینہ طیبہ رکھ دیا گیا۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مظالم کو ختم کرنے کے لیے، جو غلام اسلام قبول کرتے تھے، جو مسلمان ہوتے تھے، ان پر جو ظلم و ستم ہوتا تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے مکہ المکرمہ کو چھوڑا۔ پہلے ہجرت حبشہ کی جانب چند صحابہ نے کی، پھر رسول کائنات بنفس نفیس خود ہجرت میں شامل ہوئے اور سارے حبشہ کے لوگوں کو حکم دیا کہ اب حبشہ کو بھی چھوڑ دیں، مدینہ طیبہ میں پہنچ جائیں، اور مکہ کے لوگوں کو بھی حکم دیا کہ جیسے ہی موقع ملتا ہے آہستگی کے ساتھ، خفیہ طریقے کے ساتھ اس شہر کو چھوڑ کے آپ مدینہ طیبہ میں میرے پیچھے پہنچ جائیں۔ خود حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، حضرت علی کو اپنے بستر پر چھوڑا اور امانتیں ان کے حوالے کی اور فرمایا کہ تم مدینہ طیبہ ہمارے پیچھے آ جانا۔ مدینہ کی جانب ہجرت کرنے کے اور بھی مقاصد تھے۔ اب وہ مقاصد کیا تھے؟ سب سے پہلا حکم الہی تھا، اللہ کا حکم تھا، جس حکم کی وجہ سے انہوں نے مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر، مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ گئے۔ پہلا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ مدینہ طیبہ میں جائیں اور وہاں پر جا کر حکم الہی کو پورا کریں۔ دوسرا، ظلم و ستم کا خاتمہ، یہ ساتھ نوٹ کرتے جائیں۔ پہلا حکم الہی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اب مکہ کو چھوڑ دیں، مدینہ طیبہ میں چلے جائیں۔ دوسرے نمبر پر فرمایا کہ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کا خاتمہ ہو جائے، اور تیسرے نمبر پر یہ مقصد تھا کہ کفار کی ہٹ دھرمی، کفار اپنے ان مظالم سے اور مقاصد سے باز نہیں آ رہے تھے، اس لیے مکہ المکرمہ کو چھوڑنا پڑا۔ ہٹ دھرمی کہتے ہیں کہ کسی بات پہ اڑ جانا اور اپنی بات پہ مصر ہو جانا، اصرار کرنا کہ ہم تو یہ کام نہیں کریں گے، آپ جو مرضی کر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے ہٹ دھرمی۔ تو کفار نے مکمل طور پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا۔ اور اس کے بعد اور بھی یہ، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ حبشہ کی ہجرت کا یہ جو کامیاب تجربہ ہوا،
یہ بھی ایک وجہ تھی کہ مدینہ طیبہ میں اب جائیں گے تو مدینہ طیبہ میں جا کر آسانی کے ساتھ آباد ہو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور مقصد بھی تھا، مقصد یہ تھا جو بہت بڑا اور بنیادی مقصد ہے، یہ مقصد یہ تھا کہ ریاست مدینہ کا قیام، ایک ریاست کا قیام، جو بنیادی مقصد تھا، جو مسلمانوں کی ضرورت تھی، جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس مقصد کی خاطر مکہ کو چھوڑا، کیونکہ مکہ کے سردار قطعاً بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ہم مسلمانوں کو یہاں پر بیٹھ کر دین کا کام کرنے دیں گے، اللہ کے دین کا جو پیغام یہ پہنچا رہے ہیں وہ پہنچانے دیں گے، تو وہ قطعاً بھی اس بات کو قبول نہ کرتے، اس لیے مکہ کو چھوڑنا پڑا۔ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں جب تشریف لے گئے تو وہاں پر جا کر ریاست مدینہ کا قیام وجود میں آیا۔ چھٹے نمبر پر ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ مدینہ طیبہ ایک ایسا شہر ہے جس کا جغرافیائی نظام مسلمانوں کے حق میں بہتر تھا۔ مدینہ طیبہ ایک ایسا علاقہ تھا جس کا جغرافیائی اعتبار سے کہا جا سکتا ہے کہ وہ ایسا خوبصورت علاقہ تھا، دونوں جانب سے پہاڑ تھے، تیسری جانب سے پیچھے ایک بہت بڑا جنگل تھا، جس کی وجہ سے ایک یہ تحفظ تھا کہ اگر دشمن آئے گا تو اس کو صرف ایک راستہ ملے گا، دائیں جانب سے بھی نہیں آ سکتا، پہاڑ ہے، بائیں جانب سے بھی نہیں آ سکتا کہ وہاں بھی پہاڑ ہے، پیچھے سے حملہ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ ایک ایسا جنگل ہے جہاں پہ جو بھی جائے گا کھو جائے گا، وہاں سے داخل ہو کر مدینہ طیبہ میں آنا ناممکن تھا۔ یہ تین راستے جو تھے جغرافیائی اعتبار سے وہ تحفظ والے تھے، صرف ایک راستہ تھا جہاں سے دشمن آ سکتا تھا اور مسلمان یہاں سے باہر نکل کر ان کا آسانی کے ساتھ مقابلہ کر سکتے تھے۔ یہ ایک وجہ تھی کہ مدینہ طیبہ کا انتخاب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد اہل یثرب نے، جو پہلے یثرب تھا پھر بعد میں مدینہ بن گیا، تو اہل یثرب کا اصرار تھا اور ان کا شوق تھا کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے کر آئیں۔ اس اصرار کی وجہ سے آقا کائنات نے مدینہ طیبہ کا انتخاب کیا۔ تو اہل یثرب کا اصرار جو بڑھتا گیا تو رسول کائنات نے وہاں جانے کا فیصلہ فرمایا، اور اللہ کا بھی حکم اور مرضی و منشا یہی تھی۔ پھر قریش مکہ کی سازش جو تھی، ان سازشوں کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ اللہ کے رسول مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے جائیں۔ تو اس میں ہم دیکھیں، اب ہم نے یہ جو کویشچن پڑھا ہجرت مدینہ اور ہجرت مدینہ کے اسباب، اس کو ہم دیکھیں گے، یہ مکمل ایک 10 نمبر کا کویشچن ہے جس کو ہم دوبارہ ایک نظر میں دیکھیں گے۔ مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے جو ایک حکمت انقلاب حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیش فرمائی کہ ایسی حکمت کہ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں چلے جائیں، وہاں کے لوگوں کو دین کی جانب لے کر آئیں، اور اس حکمت کے ساتھ جب ہم تعداد میں زیادہ ہو جائیں گے مکہ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوتے جائیں گے۔ اور یہی وجہ تھی رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مدینہ طیبہ میں جب غلاموں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی تو وہاں کے لوگ، مکہ کے لوگ، ادھر ادھر کے لوگ سارے ریاست میں شامل ہوتے گئے، اور مسلمان جنگوں کے ذریعے، غزوات کے ذریعے اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے اپنا دین کا کام کرتے رہے، اور بہت سارے لوگ وہاں پر شامل ہو گئے، اور یہی حکمت تھی جس کے تحت آقا کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ ہجرت مدینہ یہ ایک ایسا کویشچن ہے جس کے آنے کے بہت سارے چانسز ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی اس کی حکمت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، حکم الہی تھا۔ دوسرا، ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے مکہ کو چھوڑا مدینہ گئے۔ کفار کی ہٹ درمی تھی کہ کفار بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے مکہ کو چھوڑ دیا گیا کہ یہ لوگ تو ابھی اسلام قبول کرنے کے موڈ میں اور خیال میں نہیں ہیں، لہٰذا ہم مکہ کو چھوڑ دیتے ہیں اور مدینہ طیبہ جاتے ہیں۔ پھر ہجرت حبشہ کا کامیاب تجربہ جب ہو گیا تو کہ وہاں پر جانے سے وہاں کے لوگ بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے، تو مدینہ طیبہ کے لوگ یقیناً ہمارے ساتھ شامل ہوں گے۔ اور بہت بڑا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ریاست کا قیام وجود میں لایا جائے، جس کی وجہ سے دوسرے ممالک کے ساتھ تعلقات ہمارے مضبوط ہوں اور لوگ ہمارے ساتھ آئیں اور ہمیں سمجھیں کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد بہتر جغرافیائی نظام ہے کہ یہ تحفظ والا علاقہ ہے۔ یثرب کے لوگ جو بعد میں مدینہ طیبہ بن گیا، وہاں کے لوگوں کا اصرار تھا جس وجہ سے مکہ کو چھوڑ کر مدینہ گئے۔ کفار کی آئے دن کی جو سازشیں تھیں، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش جو رچائی گئی، اس وجہ سے مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ جانے کا حضور نے فیصلہ فرمایا۔ ہجرت کے پھر بہت سارے واقعات ہیں، وہ بھی اس میں شامل کیے جا سکتے ہیں۔
اب دوسرا اس پہ ٹاپک جو ہے مواخات. مواخات کہتے ہیں بھائی چارے کو. عربی میں اخن بھائی کو کہتے ہیں، اسی سے مواخات نکلا یعنی بھائی چارہ. تو بھائی چارے کا نظام ایک ایسا خوبصورت نظام ہے، یہ بھی 10 نمبر کا کویشچن آ سکتا ہے. عربی میں اخن کہتے ہیں بھائی کو، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمان مومن جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مومن مومن کا بھائی ہے، حضور نے فرمایا مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. یعنی دونوں کا ایک ہی مطلب بنتا ہے کہ جو دائرہ اسلام میں آ گئے ان کا رشتہ ایسا مضبوط ہو گیا کہ وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. یہ بھائی چارہ ہے کیا؟ مکہ سے جب لوگ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے تو قریباً مسلمانوں کی تعداد 90 کے قریب تھی جو اس وقت وہاں پر موجود تھے. ابھی مکہ میں پہلے اور مسلمان موجود تھے، لیکن جو مدینہ طیبہ میں اب تعداد تھی وہ 90 کی تعداد تھی. اور 45 کے قریب لوگ جو انصار تھے، انصار کہتے ہیں جو مدد کرنے والے ہیں. 45 کے قریب جو تھے وہ انصار تھے، اور 45 کے قریب جو تھے وہ مہاجر تھے. اب انصار اور مہاجر کیا ہیں؟ انصار جو مدینہ طیبہ میں رہنے والے تھے انہوں نے مدد کی، اور آقا کائنات کے جو مکہ سے لوگ آنے والے تھے ان کی مدد کی. مدد کا عربی میں نصرت کا معنی ہوتا ہے. جنہوں نے نصرت کی، جنہوں نے مدد کی، وہ مدینہ طیبہ کے لوگ انصار ٹھہرے. اور جو مکہ سے آئے تھے وہ ہجرت کرنے والے تھے، مہاجر تھے. اب جو مکہ کے لوگ تھے وہ مہاجر تھے جو مکہ سے مدینہ پہنچ چکے تھے، اور انصار جو نصرت کرنے والے مدد کرنے والے تھے ان مہاجر بھائیوں کی، وہ مدینہ طیبہ کے لوگ تھے. اب جب بھی ذکر آئے گا مہاجرین کا تو یہ وہ لوگ مراد ہوں گے جنہوں نے مکہ کو چھوڑا مدینہ طیبہ گئے. اور انصار کا لفظ جب بھی آئے گا تو اس سے مراد یہ ہوگا کہ وہ مدینہ طیبہ کے لوگ جنہوں نے مکہ سے آنے والے اپنے بھائیوں کی مدد کی، اور وہ مدینہ طیبہ کی مدد کرنے والے صحابہ تھے. اب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں مہاجرین و انصار کے درمیان بھائی چارہ کروایا گیا. یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ہیں. ان کے گھر کے اندر ایک محفل ایسی کی گئی، سارے مکہ اور مدینہ کے لوگ جمع ہوئے. ایک مکہ کے آدمی کو پکڑا، ایک مدینہ کے آدمی کو پکڑا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا. رسول کائنات نے ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرمایا کہ تم آپس میں بھائی بھائی بن گئے ہو. یہ 90 کی تعداد میں لوگ تھے، مہاجرین اور انصار نصف نصف تھے. بھائی چارے کی بنیاد ان دونوں کے درمیان قائم کر دی گئی، اور ایسا بھائی چارہ قائم کیا گیا کہ نسب کا جو اعتبار تھا وہ ختم کر دیا، اور کہا کہ جب ان میں سے کوئی فوت ہو جائے تو دوسرا بھائی جو ہے وہ جیسے نسبی رشتے میں وراثت کا حقدار ہوتا ہے ویسے ہی وہ حقدار ہوگا. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر بعد میں جنگ بدر کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو یہ مواخات جو تھی وہ تو قائم رہی، لیکن جو وراثت کا حق اس بھائی چارے میں بنایا گیا تھا، اور مہاجر کو انصار کا وارث قرار دیا گیا، اور انصاری کو مہاجر کا یہ جو وارث قرار دیا گیا وہ ختم کر دیا گیا، لیکن بھائی چارہ ویسے کا ویسے ہی قائم رہا. اب اسلام نے ایسا بھائی چارہ قائم کیا، نسل، رنگ اور ہر طرح کا اعتبار ختم کر دیا گیا. حالانکہ مکہ سے جو آئے تھے وہ قریشی تھے، اور قریش سے تعلق رکھنے والے اکثر لوگ تھے، لیکن مدینہ طیبہ میں آ کے وہ ان لوگوں کے بھائی بن گئے کہ جو انصار قریش سے تعلق نہیں رکھتے تھے، دوسرے قبائل سے تعلق رکھنے والے بھی تھے، کچھ غریب تھے، کچھ غلام تھے، کچھ کسی انداز میں اپنی زندگی گزار رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان کا بھائی چارہ قائم کر دیا. اور یہ ایسا کھوکھلا بھائی چارہ نہیں تھا کہ آج جیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ تم میرے بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، لیکن جب کوئی مشکل پیش آتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں اور ساتھ نہیں دیتے. یہ وہ مسلمان تھے جنہوں نے کھوکھلی بھائی چارے کی فضا قائم نہیں کی تھی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا، آپ کی موجودگی میں جو بھائی چارہ قائم کیا، وہ ایسا خوبصورت بھائی چارہ تھا کہ ایک روایت آتی ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب مہاجرین تشریف لے کر آئے، رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا.
حضرت سعد نے حضرت عبدالرحمن سے کہا میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، آپ میرا مال 2 حصوں میں بانٹ لیں، آدھا آپ رکھ لیں آدھا میں لے لیتا ہوں، اور میری 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو زیادہ پسند ہو مجھے بتا دے، میں اسے طلاق دے دوں گا، عدت گزارنے کے بعد وہ آپ کے ساتھ نکاح کر لے گی۔ یہ دیکھیں، یہ ہے اصل بھائی چارہ۔ کہا کہ میں مدینہ کا سب سے امیر بندہ ہوں، اب میرا مال جو ہے وہ آدھا تم لے لو آدھا میں لے لیتا ہوں، آدھا میں رکھ لیتا ہوں آدھا تم لے لو۔ آج سگے بھائی کو چند روپے دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن اس انصاری نے کہا مدینہ کا سب سے امیر بندہ ہوں، آدھا مال تمہیں دے دیتا ہوں، اور میں 2 بیویوں سے نکاح کیا ہوا ہے، میرے گھر میں 2 بیویاں ہیں، ایک تم رکھ لو ایک میں رکھ لیتا ہوں۔ اس سے بڑھ کر اور بھائی چارے کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ لیکن آگے سے دیکھیے، حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ آپ کے اہل اور مال میں برکت پیدا کرے۔ پھر پوچھا بازار کہاں ہے؟ وہ تھوڑا سا مال جو قبول کیا وہ لے کر بازار میں گئے، تجارت کی، اور تجارت کر کے اپنے بلبوتے پہ کھڑے ہو گئے۔ لیکن یہ ایسی مثال تھی جو دوبارہ کہیں نہیں ملی۔ تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ حکمت انقلاب تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دے دیا۔ جب بھائی بھائی بن گئے تو رشتہ دار بھی سانجھے ہو گئے اور ایک ہو گئے۔ جب رشتہ دار بھی ایک ہو گئے تو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس حکمت کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کا کام کیا، اور اسلام اس طرح روز افزوں ترقی کرتا گیا۔ تو آج کا لیکچر جس میں ہم نے 2 باتیں پڑھی ہیں، 2 کویسچنز ہم نے پڑھے ہیں جو 10-10 نمبر کے آ سکتے ہیں، ایک ہجرت مدینہ اور اس کے اسباب، دوسرے نمبر پر مواقعات مدینہ۔ ان دونوں کو اگر ہم تیار کریں گے تو ممکن ہے کہ یہ دونوں کویسچنز بھی آ جائیں۔ یہ 10-10 نمبر کے 2 کویسچن ہیں جن کو ہم نے کرنا ہے۔ اس میں کسی کا اگر کوئی کویسچن ہو تو وہ کر سکتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔